بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، دعا قبول ہونے اور من پسند شخص سے نکاح ہونے سے پہلے اللہ پاک بندے کے اوپر یہ 7 نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ یاد رکھو، جب اللہ پاک سے ہم دعائیں کرتے ہیں، یعنی دعا کرنے کے دوران یہ 7 نشانیاں ظاہر ہوتے ہوئے دیکھیں تو یہ سمجھ لیا جائے کہ اللہ پاک نے ہماری دعا قبول کر لی ہے اور اللہ پاک بہت جلد ہمارے حق میں بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب وہ 7 نشانیاں کون سی ہیں جو ہماری دعاؤں کی قبولیت کی علامت ہیں کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو کیسے سمجھا جائے کہ ہماری دعا قبول ہو چکی ہے اور خدا کی بارگاہ میں سن لی گئی ہے؟ تو سنو، پہلے تو آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جب کسی چیز کو، کسی مقصد کو ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو ہم فوری طور پر اس چیز کو حاصل کرنے کی جلدی مچا دیتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ فوری طور پر وہ چیز مل جائے، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اٹھا کر دیکھیں۔ بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا۔ انہوں نے اللہ پاک سے دعا کی اور ان کے والد محترم جو پیغمبر ہیں، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی اور مسلسل دعائیں کرتے رہے، اور ان کی دعاؤں کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا گیا، نبوت عطا فرمائی، کیونکہ انہوں نے اللہ پاک سے مسلسل دعائیں کی اور اللہ پاک پر کامل یقین رکھا کہ میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ اس لیے جو انسان اپنا مائنڈ سیٹ کر لیتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق، تو جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کے فیصلے سے بڑھ کر کسی کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ وہ میرے حق میں بہتر ہی کرے گا، وہ میرے بارے میں برا کر ہی نہیں سکتا۔ اگر یہ الفاظ زبان پر ہیں آپ کے تو یقین جانو یہ خاص اللہ سے محبت کی علامت ہے۔ یہ ہوتی ہے اللہ سے محبت کی پہلی علامت۔ اب وہ کون سی علامتیں اور نشانیاں ہیں جو یہ یقین دلاتی ہیں کہ دعا قبول ہو گئی ہے؟ تو سنو، جب ہم دعا کرتے وقت اپنے اندر سکون محسوس کرتے ہیں، ہر ایک دعا کو ڈیٹیل میں اللہ کو بتا رہے ہوتے ہیں، تو جان لو ہر چیز کی اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ زبان پر الفاظ بھی اللہ کی مرضی سے آتے ہیں۔ اگر دل کو سکون پہنچ رہا ہے تو یقین جانیے کہ دعا سنی جا رہی ہے، لازمی قبول ہوگی۔ جو مانگ رہے ہو وہ یقیناً اللہ پاک تمہیں دے گا۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ جب بندہ جائے نماز پر بیٹھتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے اور سوچیں کہ میرے دل اور دماغ میں اور کچھ نہیں سوائے اللہ اور اس کے محبوب کی محبت کی، اور اس دوران جب کوئی دعائیں کر رہا ہے، یعنی دعا کرنے کے دوران دعا کرتے وقت اگر بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور بدن میں ایک ہلکی سی کپ کپی سی طاری ہو جائے تو یہ قبولیت کی علامت ہے۔ اللہ نے آپ کی دعا سن لی ہے، قبول کر لی ہے۔ اسی طرح تیسری اور خاص نشانی جو اللہ نے قرآن کی اس آیت سے ثابت کی ہے، سورہ روم میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے جینز میں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ یعنی جب ہم اللہ سے من پسند شخص کو حاصل کرنے کی دعا کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت دعا کرتے کرتے ہماری آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ ان موقعوں پر جب ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، اپنی حاجت طلب کر رہے ہوتے ہیں، مانگ رہے ہوتے ہیں، تو اتنا کھوئے ہوئے ہوتے ہیں کہ خود کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ زاروں قطار رو رہے ہیں۔ تب جو آنسو نکلتے ہیں اس وقت پروردگار بندے کو معاف کر چکا ہوتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کر چکا ہوتا ہے۔ جو گناہ دعا کو قبول نہیں ہونے دیتے ان کے آڑے آتے ہیں۔ یاد رکھو، کچھ گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہماری دعاؤں کو قبول ہونے نہیں دیتے، رکاوٹ بنتے ہیں۔ اس وقت وہ گناہ اللہ پاک معاف کر چکا ہوتا ہے، تب بھی تو وہ خود بخود آنسو نکل آتے ہیں اور آپ کو معلوم نہیں پڑتا۔ یہ خاص قبولیت کی نشانی ہے۔ اسی طرح چوتھی نشانی یہ ہے کہ
کہ دعا کرنے کے بعد نیک اور اچھے خواب کا آنا قبولیت کی نشانی ہے۔ وہ بے خبر نہیں تم سے اور تمہارے معاملات سے، اسے تو ایک ایک چیز کی خبر ہے، یعنی تمہارا رونا تڑپنا سب کچھ، لا حاصل ناممکن نظر آنے کے باوجود بھی مانگنا۔ اللہ دیکھ رہا ہے تمہارا مسلسل دعائیں کرنا، کسی حاجت کے لیے، ضرورت کے لیے دعائیں کرنا علامت ہے۔ آپ کا مانگنا بہت پسند آیا ہے، وہ سننا چاہتا ہے آپ کی زبان سے بار بار، لگاتار اس صورت میں یقیناً اللہ وہ چیز اسے دے گا جو وہ چاہتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام اور بھی پیغمبر جن پر طرح طرح کی مصیبتیں آئی تھیں، پھر وہ تو نبی ہیں، گناہوں سے بالکل پاک۔ آپ اور میں کہاں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ پاک ان کی دعا فوری طور پر قبول نہیں کر سکتے تھے؟ اللہ نے انہیں ہماری رہنمائی کے لیے مصیبتیں دیں، جو دعاؤں کی قبولیت کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ اسی طرح سے قبولیت کا خاص وقت یعنی تہجد کے وقت، آنکھ کا کھل جانا، ہاتھوں کا اٹھنا، یہ سوچنا کہ دعا کروں تو لازمی دعا قبول ہوگی، پھر نماز کے لیے دل کا چاہنا، اور اس دوران یعنی دعا کرتے وقت دل کی جو کیفیت ہے خود بخود بدل جاتی ہے، اور اس موقع پر انسان کو اللہ سے دعا کرنے میں جو مزہ، جو لذت آتی ہے، اس کی مٹھاس اس کی نشانی میں اسی طرح محسوس ہوتی ہے جو دعائیں کر رہا ہوتا ہے یا یہ عمل کر رہا ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے، اس وقت جب آپ کو کوئی دیکھنے سننے والا نہ ہو سوائے رب کی ذات کے، تو سوچو تم اس وقت اللہ سے رو کے گڑ گڑا کے مانگ رہے ہو جو تمہیں اس سے چاہیے۔ اس سے بڑی قبولیت کی علامت اور کیا ہو سکتی ہے؟ ان میں سے کوئی بھی نشانی یا علامت آپ اپنے اندر محسوس کرتے ہیں تو آپ خوش نصیب ہیں، اور آپ کی دعا قبول ہونے والی ہے، ہو چکی ہے یا جلد قبول ہونے والی ہے۔ دعائیں مانگتے رہا کریں یہاں تک کہ کچھ بھی نظر نہ آتا ہو، پھر بھی مانگو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور یقین کرو دعا ہی وہ آخری اور اکلوتی کوشش ہے جو تمہارے رب کو راضی کر سکتی ہے۔ دعا ہی وہ ہتھیار ہے جو تمہارے پاس ہے جس پر اللہ راضی ہوتا ہے۔ وہ دعائیں کبھی ضائع نہیں ہوتی، ان دعاؤں کے ذریعے جو بہتر ہوتا ہے تمہارے لیے اس پر وہ عمل فرماتا ہے، اور جو بہتر نہیں ہوتا اسے تمہارے حق میں بہتر بنا دیتا ہے۔ یہ 3 خاص دعائیں جو آپ کو اللہ سے مدد مانگنے میں مدد کریں گی۔ اپنے حق میں بہتر شخص کو حاصل کرنے کے لیے دعا مانگو، محبت اور الفت کی دعا۔ اے اللہ مجھے اور پھر اس شخص کا نام لو کہ محبت اور الفت عطا فرما، اور ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کی طرف مائل فرما جس طرح تجھے پسند ہو۔ نکاح کی دعا۔ اے اللہ پھر اس شخص کا نام لو، اگر وہ میرے دین، میری زندگی، میرے انجام کے لیے بہتر ہے تو اسے میرے لیے مقرر کر دے، اور ہمیں ایک ساتھ رہنے میں آسانی عطا فرما۔ ہدایت اور برکت کی دعا۔ اے اللہ مجھے اور اس شخص جس سے آپ محبت کرتے ہیں اسے اس چیز کی طرف ہدایت دے جو ہمارے لیے بہتر ہو، اور ہمارے تعلقات میں اپنی رحمت اور محبت سے برکت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ان تینوں دعاؤں کو پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھیں اور اللہ پاک سے اپنی مراد کو طلب کریں، جو چاہے وہ مانگ لیں۔ اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول کر لے گا۔ بس اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ پاک کبھی کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ انشاءاللہ ویڈیو اچھی لگے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے پیاروں تک شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔